نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم سے عشق محبت رکھنے والے، ان سے دل لگانے والا، ان سے انسیت رکھنے والا آج بھی قیامت کے دن کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے نبی علیہ السلام و تسلیم کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں بارہا عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کی جشن منانے کو شرک اور بدعت کی ڈنکے بجاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار دوں گا نہیں مدینہ۔ نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کے ابھی 6 مہینہ کا عرصہ گزرا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کی والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کا ہوئی اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 سال کا عرصہ ہوا، آپ کہیں پہاڑ کے گھاٹی سے تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام و تسلیم پریشانی کے عالم میں ہے کہ میں ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لایا تھا کہ اس سے پہلے یتیم ہو چکا تھا، اور آج میری والدہ بھی میرے نگاہوں سے غائب ہے۔ ایسا نہیں کہ میں والدہ کی طرف سے بھی یتیم ہو چکا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء بھیجا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ کی والدہ جو ہے فلاں حجرے میں ہے اور وہاں اکیلی تشریف فرما ہے۔ میرے دوستوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں 6 برس کا تھا اور میں اپنی والدہ محترمہ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدہ محترمہ جو ہے ایسے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھ جو ہے زمین پر رکھ کر کے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، آنسو جب جاری ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی والدہ سے ارشاد فرمایا، اے امی جان آپ رو کیوں رہی ہے؟ جو ہی اتنا کہنا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص تنہائی میں روتا ہے اور رہنے کے بعد میں جب کوئی اسے ذمہ کے لیے کوئی پوچھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو میرے دوست اور بزرگوں ان کی سسکیاں نکل اٹھتی ہے۔ جو حضرت آمنہ کی سسکیاں جو ہے آواز کرنے لگی، سسکیاں نکلنے لگی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے امی جان آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں بچپن میں ہوں، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں جو ہے اللہ اکبر ابھی چھوٹا سا ہوں۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے امی اگر آپ کہو تو یہ آسمان کے ستارے تمہارے آنگن میں لا کر کے حاضر کر دو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ عرض کرتی ہے، بیٹا بات وہ نہیں ہے، بلکہ آج مجھے تیرے ابا حضور حضرت عبداللہ کی یاد ستا رہی ہے، آج میں جو ہے ان کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت آمنہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے امی جان آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت آمنہ عرض کرتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، میری یہ تاثری تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرے والد محترم کی قبر پہ جا کر کے یہ عرض کروں کہ اے عبداللہ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن آج جو ہے تمہارے سامنے آج جو ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے دربار میں لے کر کے آئی ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عبداللہ جو حضرت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے قریب پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت عبدالمطلب کے قریب پہنچے جا کر کے عرض کرتے ہیں، ابا حضور دادا جی بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن آج مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے کبھی کوئی چیز نہ مانگے اور پھر وہ کسی چیز کی طالب ہو جائے تو پھر طالب جو جس کے پاس مانگا جاتا ہے وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ میں عرض کرتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی سے ارشاد فرمایا، اے محمد بن عبداللہ بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم مانگنے کے لیے نہیں لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ اپنے دادا سے ارشاد فرماتے ہیں، دادا میری والدہ کی خواہش ہے، میری امی کی خواہش
ख्वाहिश ہے کہ ہم دونوں مل کر کے میرے ابا حضور حضرت عبداللہ کی قبر انور پر حاضری دے دے۔ میرے دوست اور بزرگوں اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی، اور دوستوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اجازت دی اسی وقت دوسرے دن قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے پورا ساز و سامان تیار کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد قافلے والے کے ساتھ میں کر دیا۔ میرے دوست مختصر یوں سمجھ لیے، جب مقام جو حضرت عبدالمطلب جہاں کے حضرت مطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی قبر جہاں ہے وہاں جا کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں آپ دنیا جانتی ہے میرے دوست اور بزرگ ہمارا آپ کس طرح سے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کس طرح سے ماں باپ سے لگاؤ رکھتے ہیں، آپ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف ابھی 6 برس کا ہے۔ والدہ محترمہ کے ساتھ جب قبر انور پر حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی والدہ محترمہ اور آپ کے خادمہ حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ میں تھا، قافلے والے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن کچھ ہی مسافت طے ہوئی تھی، اس کے بعد میں میرے دوست حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور قافلے والوں نے ارشاد فرمایا اے محمد اگر آپ اجازت دیں تو ہم قافلے آگے لے کر کے چلیں، نہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کی بیماری کے لیے جو علاج کرائے۔ میرے دوست اور بزرگ رات کا وقت ہونے والا تھا، شام کا وقت گزر رہا تھا، اسی آسنے میں قافلے والے نے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتے جا رہی ہے اور یہاں جنگل بیابان ہے، یہاں کوئی موجود بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم کو اجازت دیں تاکہ ہمارے قافلہ آگے تک نہ چلے۔ میرے دوست آپ بتائیں ایک بیاباں جنگل میں صرف اور صرف 6 سال کا جو ہے بچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور والدہ محترمہ بیمار ہے، اور ایک خادمہ ام ایمن موجود ہے، اور قافلے والے آگے طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہوتے رہی۔ میرے دوستوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے والدہ محترمہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ایک طرف اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے طرف جو ہے اللہ اکبر قافلے والے کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور رات کے سناٹا ہونے والا ہے۔ اس بیاباں جنگل میں اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قافلے والے کی طرف نظر کیا اور آسمان کی طرف نظر کیا، اس وقت فرشتوں نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی مالک ارض و سما، اے پاک پروردگار اگر اجازت ہو تو ہم حضرت آمنہ کی مدد کے لیے جائیں، اگر اجازت ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہے، جو میں کیونکہ وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب مشقت میں نہیں بلکہ وہ میرا محبوب ہے، تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے پھر کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود مبارک سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی، اپنے ماں اور بیٹے کے درمیان میں باتیں ہونے لگی، اور اس کے بعد حضرت ام ایمن کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مخاطب کر کے حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے اے ام ایمن میرے بیٹے یتیم ہو چکا ہے اور میرا بھی آخری وقت ہے، لہٰذا اس کو کبھی کوئی چیز کی تکلیف ہونے مت دینا۔ اتنا کہنا تھا، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پریشانی یا مشقت کی سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو سارے کائنات کی مشقت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اللہ اکبر المختصر 6 برس کا عمر شریف ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، آپ نے حضرت فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبض انصور سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے، 6 سال کی عمر میں اللہ اکبر بیٹے نے اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے خنجر سے قبر کھود رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں ایسا منظر کبھی دنیا انسان اتنے دے دیکھا ہوگا کہ ایک بیاباں جنگل میں 6 سال کا بچہ جو ہے اپنی والدہ محترمہ کے لیے خنجروں میں قبر کھود رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں حضرت ام ایمن ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں جو ہے
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد قبر کو مسمار کیا اور اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، آج اس کے بعد حضرت ایمن فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو محمد رسول اللہ نظر نہیں آئے ہیں. میں گھبرائی کہ اس بیاباں جنگل میں نہ جانے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نقصان پہنچا دے گا، کون جو ہے تکلیف پہنچا دے گا. لیکن کچھ ہی دور گیا تھا، جانے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قبر ماں کے قبر میں سے چمٹے ہوئے ہیں اور وہاں گریبانگی کر رہے ہیں اور وہاں رو رہے ہیں. اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، آپ بھی آپ کے ماں باپ کی زندہ ہے، آپ کے ماں باپ کی آپ جانتے ہیں کہ ماں کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، باپ کتنا بڑا اہمیت رکھتا ہے. باپ اگر انسان کے جو ہے انسان باپ جس کا باپ نہیں ہوتا ہے ان سے جا کر کے پوچھئے کہ ان کے سر سے جو آسمان اتر جاتا ہے، اور جس کی ماں نہیں رہتی ہے ان کے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے. اللہ اکبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف ابھی 6 مہینہ 6 سال کا ہے، لیکن باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا، ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا. اور میرے دوست و بزرگوں، حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ محترمہ کو دفنا کر کے اپنے مدینہ نہیں گیا اور وہیں سے واپس ہو کر کے مکہ المکرمہ آیا، ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ میرے دادا حضرت مطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اور مختصر میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے 6 برس کی عمر میں اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ سے ان کے سب سے سایہ اتر گیا، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ وہاں سے اتر گیا. لیکن وہ دوست اور بزرگوں، فرشتے نے جب خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار عالم، آپ فرماتے ہیں تیرا محبوب ہے، اے پروردگار عالم یہ محمد تیرا محبوب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے ان کا جو ہے ان کے باپ کا سایہ اڑ گیا. 6 برس کی عمر میں ماں کا سایہ اڑ گیا، 7 برس کی عمر میں دادا کا سایہ اڑ گیا. اے پروردگار عالم، آپ اپنے محبوب کو اللہ اکبر اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں سن لو، اے دنیا والے سن لو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سایہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم